प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। और मेरे अजीज़ों, आज मैं एक और ख़ास टॉपिक पर खुदा के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में से आज आपको सिखाने जाता हूँ। और ख़ास तौर पर ये पैगाम और ये सरमन जो है ये बाइबल कॉलेज के तमाम स्टूडेंट्स के लिए है कि जब वो खिदमत का आगाज़ करते हैं तो किस तरह उन्होंने बशारत देना है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है आदमगीर बनना, हाउ टू बी अ फिशर मैन। आज हम कलाम मुक़द्दस में से इसकी जो कुलीदी आयत है वो आज हम सीखेंगे। मत्ती रसूल की अंजील उसका बाब नंबर 4 और आयत नंबर 9 में लिखा है, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। आदमगीर के लिए यीशु ने लफ्ज़ ज़ोग्रियो इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब है ज़िंदा पकड़ना, टू टेक अलाइव। मुर्दा मछलियाँ जो पकड़ना है ये फ़न नहीं है, बल्कि जब भी हमने खिदमत पर जाना है, मुर्दा मछलियाँ पकड़ना फ़न नहीं बल्कि ज़िंदा को हमने पकड़ना है। इसके लिए मैं आज कुछ असूल जो हम जब इवेंजलिज़म के लिए जाते हैं, बशारत के लिए जाते हैं, या हम किसी गैर ईमानदार के पास हम बशारत या खुदा की खिदमत के लिए जाते हैं, तो वो कौन से असूल हैं जो जिनको हम अपनाएं तो हम एक मुअस्सर बशारत का काम कर सकते हैं। तो आपकी खिदमत में मैं वो असूल जो है वो आज पेश करना चाहता हूँ। नंबर 1, मछलियों की जगह पर जाएं। जब भी आपने एक अच्छे फिशरमैन बनना है, आदमगीर बनना है, तो उसके लिए जो बेहतरीन जगह है कि आपने मछलियों की जगह पर जाना है। यानी मछेरे को वहाँ पर जाना होता है जहाँ मछलियाँ हैं। आप जानते हैं मछलियाँ कहाँ होती हैं। आमतौर पर हम मछलियाँ जो हैं वो नहर में, दरिया में, समुंदर में, या जो पॉन्ड्स बने होते हैं उनमें हम हासिल कर सकते हैं। हम वहाँ जाएं जहाँ पर गुनहगार हैं। ईमानदारों में बशारत का काम जो है वो बैदुल क़ियास और बेसूद होगा। अगर हम इवेंजलिज़म कर रहे हैं, हम नौजवानों का चुनाव करें, या ऐसी जगहों में जाएं जैसे क्लब्स हैं, जैसे बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर नौजवान जो है वो बेराह रवी का शिकार हैं। आप चौकों में नौजवानों को देख सकते हैं, आप ग्राउंड्स में, क्रिकेट क्लब्स में आप नौजवानों को देख सकते हैं। तो ये एक, जब आपने बशारत देनी है तो आपने जगह का जो चुनाव है वो बेहतरीन करना है। हालेलुया। दूसरी जो अहम बात है वो है मछलियाँ पकड़ने के लिए हमें कांटा, टोकरा, हाथ, जाल और तेकरा या नेज़ा का हम इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम इवेंजलिज़म करें तो हमारे पास वो टूल्स होना चाहिए कि जिनके साथ हम दूसरों को इवेंजलाइज करें। और हर मछली के लिए फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार इस्तेमाल करना होगा। मिसाल के तौर पर बड़ी मछली के लिए हमें बड़ा कांटा डालना है और छोटी मछली के लिए छोटा कांटा जो है वो लगाना है। यानी मुतल्लका जिसामत के मुताबिक हमने ये चुनाव करना है कि हमारे पास कांटा कैसा होना चाहिए। हम हर शख्स के लिए पैगाम की तलाश करें। हम हर शख्स के लिए वो पैगाम तलाश करें जो उसे ज़रूरत है। बाज़ औक़ात हमें कांटा लगाकर इंतज़ार भी करना पड़ता है, इसलिए बाज़ औक़ात जल्दी में मछली को कभी ना पकड़ें। ज़्यादा मछलियों के शिकार के लिए टोकरे या जाल का इस्तेमाल भी करना होगा। इसके लिए टीम है। और इसका मतलब ये है कि हमने जब बशारत का काम करना है तो हमारे पास खुदा का ज़िंदा पाक कलाम होना चाहिए। हम ख़ास तौर पर जो खादमीन हैं, मुबशरान हैं, हमें कलाम मुक़द्दस से लैस भी होना चाहिए। और हमने फिर मुनासिब वक्त पर ऐसे लोगों के पास जाना है और उन्हें इवेंजलाइज करना है। और अगर
آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس یوتھ زیادہ ہے یا آپ کے پاس ہلکا جو ہے آپ کا ایریاز جو ہے وہ زیادہ ہے، آپ ایمانداروں کی ٹیم تشکیل دے سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ آدمگیر کے کام میں آپ کے مددگار ہوں۔ اور تیسری جو بات ہے وہ ہے آپ صابر ہوں۔ جب آپ نے آدمگیر بننا ہے، جب آپ نے فشنگ کرنی ہے، جب آپ نے کسی کو ایونجلائز کرنا ہے تو آپ کو صابر بننا ہے۔ یعنی بعض اوقات مچھلی آپ کو پتہ ہے فوراً ہاتھ نہیں لگتی، اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ آپ کبھی مچھیروں کی زندگی پر غور کریں تو کبھی کبھار تو بیچارے ساری رات بیٹھے رہتے ہیں اور ایک بھی مچھلی ان کے جال میں نہیں آتی۔ ایسے ہی پطرس کا بھی حال تھا، اس نے استاد سے کہا کہ استاد ہم نے ساری رات جال ڈالا لیکن مچھلی ہاتھ میں نہ آئی۔ اس کے لیے میں آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے صابر بننا ہے، یعنی انتظار کرنا ہے۔ بشارت میں ہمیں صبر کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات کوئی جلدی بشارت کو قبول کر لیتا ہے، بعض اوقات کوئی جلدی سے خدا کے کلام کو قبول کر لیتا ہے، اور بعض اوقات کوئی دھیرے دھیرے کلام کو قبول کرتا ہے، اور بعض اوقات کوئی فی الفور خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے ہر مچھیرے کو، ہر فشرمین کو، ہر خادم کو، ہر مبشر انجیل کو کلام کی خدمت کے لیے صابر بننا ہے۔ آمین۔ نمبر 4، مچھلیوں کو کبھی نہ ڈرائیں۔ یعنی مچھلیاں پکڑتے وقت شکاری جو ہے وہ آرام سے بیٹھے، اس کے لیے آپ شور شرابہ نہ کریں، اس کے لیے کو آپ شور و غل نہ کریں اور ہرگز باتیں بھی نہ کریں، بلکہ اگر آپ شور شرابہ کریں گے، آپ شور و غل کریں گے تو مچھلیاں جو ہیں جو اس پونڈز میں ہیں، دریا میں ہیں یا کسی نہر میں ہیں تو وہ ڈر کے بھاگ جائیں گی۔ یعنی اس کے لیے ہم اپنی باتوں کو برطرف کریں، بشارت کی طرف دھیان دیں، اپنے بڑے پیغام اور اپنے زیادہ بائبل کے نالج سے کبھی کسی کو نہ دھمکائیں کہ آئی ایم دا بیسٹ، کہ میرے پاس بہت بائبل مقدس کا نالج ہے، میں تو آپ کو زیر کر سکتا ہوں۔ آپ نے بائبل مقدس کو سیکھا ہوا ہے، آپ کے پاس بائبل مقدس کا نالج ہے، پھر بھی آپ نے ہمبل بننا ہے، خاموش رہنا ہے اور مناسب وقت پر آپ نے بات کرنا ہے۔ یسوع مجرم ٹھہرانے کے لیے نہیں بلکہ وہ ہمیں بچانے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے آپ کا جو خاص مقصد ہونا چاہیے ایمانداروں، کہ آپ نے مچھلیوں کو پکڑنا ہے، نہ کہ ڈرانا ہے، نہ کہ دھمکانا ہے، نہ کہ ان کو خوف زدہ کرنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ 5ویں بات، مچھلی باہر لاتے وقت آپ محتاط رہیں۔ فشرمین جو ہوتے ہیں، جو بہت کاریگر فشرمین ہوتے ہیں، انہیں یہ ڈھنگ ہوتے ہیں کہ جب ہم نے مچھلی کو پانی سے باہر لے کر آنا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے کیسے نپٹنا ہے۔ یعنی مچھلی کو جب آپ پانی سے باہر لاتے ہوئے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مچھلی گر جاتی ہے اور پھر دوبارہ وہ پانی میں چلی جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے بہت محتاط ہونا ہے۔ اگر آپ کسی غیر ایماندار سے، آپ کسی گناہ گار سے، آپ کلام حق کی، خدا کے زندہ پاک کلام کی آپ بشارت دیتے ہیں تو آپ نے محتاط رہنا ہے۔ بعض اوقات کئی فی الفور خدا کے کلام کو قبول کر لیتے ہیں لیکن بعد میں پھر وہ بیک سلائیڈ ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے محتاط ہونا ہے۔ یعنی اگر آپ نے کسی شخص کو دنیا سے خداوند میں آپ لے کر آئے ہیں تو آپ نے اس بات پر دھیان دینا ہے کہ وہ کہیں دوبارہ واپس دنیا میں نہ چلا جائے۔ یعنی بہت ہنر کی آپ کو ضرورت ہے، لہٰذا بشارت کے سیکھے ہوئے آرٹ کو آپ استعمال کریں۔ بشارت کو سیکھ کر آپ کلام حق کی، آپ خدا کے زندہ پاک کلام کی آپ دوسروں میں بشارت دیں۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے جتنے بھی نوجوان، جتنے بھی خدا کے خادمین، خاص طور پر ایلڈرز، ڈیکنز، مبشران انجیل، پاسٹرز، جو بھی خدا کے کلام کی خدمت کرتے ہیں، بہت محتاط رہیں۔ آپ جب ایک گناہ گار زندگی کو مسیح تک لاتے ہیں تو ایک یہ بھاری ذمہ داری ہے، آپ نے ان پر ٹوٹلی فوکس کرنا ہے، پوری توجہ آپ نے ان کو دینی ہے۔ چھٹا جو پوائنٹ ہے وہ ہے مچھلی کو دوبارہ واپس نہ جانے دیں۔ یعنی بعض اوقات جب آپ مچھلی کو باہر لاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ مچھلی کانٹے سے جب آپ جدا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی مچھلی آپ نے گرپ کی اور جیسے آپ اسے کانٹے سے الگ کرتے ہیں، آپ بالکل کنارے کے قریب ہوتے ہیں تو مچھلی کیا کرتی ہے، وہ پھر پھسل کر دوبارہ اس پانی میں چلی جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے محتاط رہنا ہے کہ کہیں مچھلی دوبارہ واپس پانی میں بھاگ نہ جائے۔
اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم پانی کے قریب ہی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مچھلی کو دوبارہ واپس کبھی نہ جانے دیں۔ جب آپ نے ایک گنہگار کو کلام سے آپ نے جیت لیا ہے تو آپ ان کے لیے ایک ایسا ماحول پیدا کریں، انہیں چرچ میں لے کر آئیں، انہیں چرچ کی فیلوشپ کے ساتھ جوڑیں، انہیں خدا کے خادمین سے ملوائیں، انہیں چرچ کی ممبرشپ کے لیے اراؤز کریں، انہیں بائبل کالج کے بارے میں سکھائیں، انہیں مختلف چرچ کی ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں، ورنہ آپ نے جو مچھلی کو پکڑا ہے یا جو نئی زندگی کو آپ نے مسیح کے لیے جیتا ہے وہ کہیں دوبارہ واپس دنیا میں نہ چلی جائے۔ اس لیے آپ نے جب بشارت کا کام کرنا ہے، جب آپ نے انجیل کی خدمت کا کام کرنا ہے تو آپ نے نہایت محتاط ہونا ہے ایمانداروں۔ یہ خاص طور پر میں ان نئے خادمین سے، ان نئے مبشران سے، اور جو ابھی تک خدا کے خادمین نہیں بھی ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ فیوچر میں وہ خدا کے کلام کی خدمت کریں، یہ ان کے لیے خاص طور پر میں آج ان تمام پیغامات کو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ 7واں پوائنٹ، مچھلیاں جو ہیں وہ آپ پکڑتے رہیں۔ اگر آپ فشرمین ہیں، اگر آپ آدمگیر ہیں، اگر آپ خدا کے خادمین ہیں، اگر آپ مبشران ہیں، پاسٹر صاحبان ہیں، ڈیکن ہیں، ایلڈر ہیں، تو خدمت کو جاری و ساری رکھیں۔ کبھی خدمت سے نہ اکتائیں۔ کبھی یہ نہ کہیں کہ کوئی کلام سننے کے لیے نہیں آتا، کوئی کلام کو سیکھنے کے لیے نہیں آتا۔ اس لیے مچھیرا مچھلیاں پکڑتا ہے، اس کی یہ جاب ہے، اس کی یہ جاب نیچر ہے کہ مچھلیاں پکڑنا۔ کبھی بے دل نہ ہو۔ اگر ایک شام ان کے ہاتھ میں کوئی مچھلی نہ آئی، اگلی شام وہ ضرور ٹرائی کریں، خدا آپ کو بلیس کرے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی خدا کا خادم ہے اور وہ خدمت پر مامور ہوتا ہے، اگر لوگ آپ کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے ہیں، تب بھی آپ لوگوں تک خدا کے کلام کی خدمت کے لیے جائیں۔ خدا نے کچھ ایسے لوگ بھی آپ کے لیے رکھے ہوں گے جو آپ کو اور خدا کے کلام کو قبول کریں گے۔ کبھی نہیں اکتانا آپ نے، کبھی آپ نے بوریت کو محسوس نہیں کرنا، بلکہ ہر وقت خدا کے پاک روح کی قدرت اور ہدایت سے آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ مچھیرے کا جو کام ہوتا ہے وہ فشنگ ہے، چونکہ اس کا گزر بسر بھی اسی کام سے ہوتا ہے۔ وہ مچھلیوں کو پکڑتا ہے اور اسی سے اپنے گھر کی کفالت کرتا ہے۔ ایسی ایک خادم کی بھی آپ صورتحال کو لگا سکتے ہیں۔ خادم جو ہے جتنی اچھی اور جتنی مؤثر خدمت کرے گا اتنا ہی اس کا خاندان جو ہے، اس کے بچے جو ہیں وہ پراسپرس ہوں گے۔ اس لیے آپ نے اپنی خدمت کو بہتر کرنا ہے، اس لیے آپ نے خوب محنت کرنا ہے، خوب روحیں جیتنے کے لیے آپ نے آگے بڑھنا ہے، اور خدا کے کھیت میں اور خدا کے کام میں آپ نے وفادار نوکر کی مانند کام کرنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور 8واں جو پوائنٹ ہے، آپ نے درست وقت کا استعمال کرنا ہے۔ How to use accurate time۔ یعنی رات کے وقت عام طور پر مچھلیاں جو ہیں وہ کنارے کے قریب ہوتی ہیں۔ اگر ہم لوکا کی انجیل 5ویں باب کی 5ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، شمعون نے جواب میں کہا، اے استاد، ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ یعنی پطرس جو تھا وہ پیشہ کے لحاظ سے ایک ماہر فشرمین تھا، ماہی گیر تھا، اور رات کے وقت یہ فشنگ کر رہے ہیں اور اپنے استاد یسوع مسیح سے کہہ رہے ہیں، استاد ساری رات ہم نے جال ڈالا لیکن کوئی بھی مچھلی ہمارے ہاتھ میں نہ آئی، لیکن یسوع کے کہنے پر انہوں نے دوبارہ جال ڈالا۔ اس لیے میں آپ کو تلقین کرتا ہوں کہ ہم آدمگیری کے لیے درست وقت کی تلاش کریں۔ بعض اوقات کوئی خادمین جو ہے وہ دوپہر گرمیوں میں نوک کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن گھر کے لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کی 10 بجے کلام کی خدمت کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے محتاط رہنا ہے۔ خاص طور پر میں آپ کو تلقین کرتا ہوں کہ آپ فون کال پر پہلے اپوائنٹمنٹ لے لیں، یا ان سے بات چیت کر لیں، یا ان سے کوئی وقت کا تعین کر لیں، پھر آپ ان تک پہنچیں۔ آپ کبھی بھی کسی کو بھی بے وقت ایونجلائز یا بشارت کا کام نہ کریں۔ اس لیے یہ آپ کو بر وقت انجیل کی خدمت کرنی ہے، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کون سا وقت جو اس فلاں بھائی کے لیے، فلاں بہن کے لیے، فلاں دوست کے لیے جو آج تک دنیا میں کھویا ہوا ہے، میں کیسے ان تک کلام کی خدمت کے لیے جا سکتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔
आखिरी पॉइंट कि हम कैसे आदमगीर बन सकते हैं, हम कैसे रूहें जीत सकते हैं, इसके लिए जो आखिरी पॉइंट ईमानदारों मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो है अपने जालों की मुरम्मत करें। एक फटा पुराना जाल, एक रफ कंडीशनड जाल जो है वो हमेशा मछलियों के खो जाने का सबब बनता है। उसमें से चूँकि वो फटा होता है, मछलियाँ उसमें से निकल जाती हैं। इसलिए यूहन्ना और याकूब जो थे, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो अपने जालों की मरम्मत भी कर रहे थे। दे वर वेरी वाइज फिशरमैन। और कलाम मुक़द्दस मत्ती की अंजील 4 बाब की 21वीं आयत में यहाँ पर लिखा है, और वहाँ से आगे बढ़कर उसने और 2 भाइयों यानी जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखकर कि अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मुरम्मत कर रहे हैं और उनको बुलाया। हालेलुया। देखें, उनके जाल फटे हैं और उन्हें ये खदशा है कहीं मछलियाँ उस फटे जाल में से दोबारा वापस ना चली जाएं, इसलिए वो बड़े वाइज हैं। आप अगर खादमीन हैं, आप अगर मुबशरान हैं, बाकायदगी के साथ कलाम मुक़द्दस को हर रोज़ पढ़ा करें। हर रोज़ नया कलाम, हर रोज़ नया खुदा का ज़िंदा पाक कलाम आप लोगों तक पहुंचाया करें, क्योंकि कलाम सुनाना जो है ये एक रूहानी हुनर है, ये आर्ट है, ये फ़न है। इसलिए जब भी कभी आप देखें कि आपकी हालत जो है, आपकी कंडीशन जो है वो अबतरी की तरफ जा रही है, तो उसको मेंड करना शुरू कर दें, उसकी मरम्मत करना शुरू कर दें। इसके लिए आप फेलोशिप्स को ज्वाइन करें, इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सेमिनार्स पर जाएं, उसमें कलाम हक़ को आप सीखें, बाइबल मुक़द्दस को बाकायदा तौर पर बाइबल कॉलेजेस में और बाइबल स्कूल्स में जाकर आप बाकायदगी से सीखें, और माहिर असातिज़ा के पास जाकर उनकी रूहानी शागिर्दियत में जाएं, और फिर देखें कि आप जब तालीम व तरबियत को हासिल कर लेंगे तो कभी भी कोई भटकी हुई रूह जो आप खुदावंद तक लेकर आए हैं वो कभी भी बैक स्लाइड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने जालों की मुरम्मत की है। आप एहतियात के साथ लोगों के साथ बर्ताव कर रहे हैं। कभी किसी को क्रिटिसाइज ना करें, कभी किसी के साथ उनके ज़ाती मामलात में आप इन्वॉल्व ना हों, कभी किसी की दिल आज़ारी ना करें, बल्कि जब आप किसी की ज़िंदगी को जीत लेते हैं तो खुदा के खादम होते हुए, मुबशरान होते हुए और अंजील के प्याम्बर होते हुए आपने मोहतात रहना है। लिहाजा मैं आज आप तमाम जो बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो आज आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे तलकीन करता हूँ, आप खुदा की खिदमत और बशारत के कामों में आगे बढ़ें। खुदावंद आपको बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू।